طرف ان کا بیٹا عبداللہ وہ اس کام کے اندر لگایا ہوا ہے کہ آپ نے پورا دن جا کر مکہ کی گلیوں کے اندر جا کر گھومنا ہے، وہاں پر جا کے دیکھنا ہے کفار مکہ وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ شام کو آگر وہ ساری خبریں سیدنا صدیق اکبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیتی۔ حضرت اسماء جو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، وہ گھر سے کھانا تیار کر کے وہ تک پہنچ جاتی۔ جو سیدنا صدیق اکبر کا غلام وہ جو جا کر جن کو بکری چرایا کرتا تھا، شام کو وہ بکریاں لے کر وہ اس غار کے قریب آ جاتا تاکہ اس کو دودھ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرما دے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نوش فرما دے۔ تو گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، ان کی بیٹی بھی سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، ان کا بیٹا عبداللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، ان کا غلام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، پورے کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگا ہوا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یہ بتائیں، یہ آسمان کے اوپر جتنے بھی یہ ستارے ہیں، کیا کائنات کے اندر ایسا کوئی انسان موجود ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوال کیا، ان نے سوچا کہ یہ بتائیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی نیکی زیادہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے والد کے کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا، میں سارے کے سارے لوگوں کا احسان میں دنیا کے اندر پورا کر کے چڑھوں گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ تعالیٰ خود ہی چکائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جب وہ سب پہلا دور تھا، پرانا دور تھا، غلام ہوا کرتے تھے، بہت سارے ایسے غلام تھے جن نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اس وقت بھی کافروں کے پاس تھے، کافروں کے وہ غلام تھے، لیکن بسر اور شام ان کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ان سارے غلاموں کو خریدا اور خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے اندر جن کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان کے اندر شامل تھے۔ گویا کہ جو مؤذن رسول ہیں ان کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا، پھر ان کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تحاشا قربانیاں اسلام کے لیے، اسی وجہ سے ان کے والد ان کو کہتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ یہ جو لوگوں کو خرید کر آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو خریدیں جو آپ کو کل کام کے لیے کام آ سکیں، جو آپ کو دشمن کے ساتھ مقابلے کے اندر آپ کو کام آ سکیں۔ گویا کہ جو لوگ طاقتور ہیں، جو جانی لحاظ سے مضبوط ہیں، آپ ایسے غلاموں کو خریدیں اور ایسے کو آزاد کرو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں ان لوگوں کو اس وجہ سے آزاد نہیں کرتا کہ مجھے دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ ہو ان سے، بلکہ میں ان کو اس وجہ سے لیتا ہوں اور ان کو میں خرید کر اس وجہ سے آزاد کر دیتا ہوں تاکہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جو ایمان لانے کے اندر بھی مردوں میں سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلے اور اپنی پیاری بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر دے دی، اور جب ہجرت کی رات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اوپر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت سمر کی ہے اگر میں اور آپ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے، پھر میری اور آپ کی زندگی صبح سے لے کر شام تک یہ جتنے بھی 24 گھنٹے کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طریقہ ہے، ان کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اور جو سنت اور جو اسلام لے کر آئے، وہ سارے کا سارا پیکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ان کے دفاع کے لیے جب ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن جب دہاڑے ایک عالم دین کو شہید کر دیا جاتا ہے صرف اس بات کے اوپر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا تھا، اس کو دن دہاڑ گولیاں مار دی جاتی ہیں، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر سے دوری کرنے کے لیے کہ آپ ان کا نام نہ لیں، ان کا تذکرہ نہ کریں، ان کے ترانے نہ پڑھیں۔ لیکن جس عالم دین کو شہید کر دیا گیا اس کا گناہ یہ صرف یہ تھا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے وہ بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لایا، جنہوں نے اپنا مال سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا، جنہوں نے اپنا پورا خاندان ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگایا، جنہوں نے اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں غار کے بھی یار ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے بھی ساتھی ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جو امیر المومنین ہیں، وہ یہ بات کرتا تھا۔ لیکن آخر کے اندر ہمارے اس ملک کا قانون آپ دیکھیں کہ دن دہاڑ اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بات کرے گا اس کو بھی ڈکلیئر کر کر اس کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، ان کے ساتھ عقیدت کرنا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کے